السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم اپنی سیریز سیرت النبی کے ایک نہایت اہم موڑ پر پہنچے ہیں۔ سب سے پہلے ایک شعر ملاحظہ کیجیے: چراغ بن کے اجالا کیا جہان ظلمت میں، وہی ہے مصطفیٰ، رحمت ہے کائنات میں۔ دوستو، آپ سوچئے وہ لمحہ جب نبی کریم کو یہ حکم ملا کہ اب اسلام کی دعوت سب کے سامنے، سب لوگوں تک کھلے لفظوں میں پہنچانی ہے۔ کیا منظر ہوگا؟ لوگ کیسے رد عمل دکھائیں گے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی اعلان عام کے سفر پر چلتے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سنا کہ 3 سال تک اسلام کی دعوت خفیہ رہی۔ دار ارقم میں چند خوش نصیب لوگ اسلام قبول کرتے رہے، لیکن پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ یہ تھا وہ وقت جب خفیہ دعوت کے بعد کھلے عام دعوت کی شروعات ہونی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قبیلہ قریش کے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا۔ جبل صفا پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ آپ نے آواز بلند کی: اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی لوی، ذرا قریب آؤ۔ سب لوگ جمع ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا: اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا: جی ہاں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے اعلان فرمایا: تو سنو، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر تم ایمان نہ لائے تو ایک سخت عذاب آنے والا ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی سب خاموش ہو گئے، لیکن ایک شخص آگے بڑھا، وہ تھا ابو لہب۔ اس نے غصے سے کہا: تبا لک الہذا جمعتنا، تیرا ناس ہو، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اسی پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی: تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ ہلاک ہو جائے۔ یہاں رک کر آپ سے سوال کرتے ہیں، اب ذرا آپ بھی سوچئے دوستو، اگر اس وقت آپ قریش میں موجود ہوتے تو کیا کرتے؟ ایمان لاتے یا ابو لہب کی طرح انکار کرتے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ اس اعلان کے بعد کچھ لوگ اسلام کے قریب آنے لگے۔ حضرت ابوبکر نے کھلے عام کئی لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا، جن میں بڑے بڑے صحابہ شامل ہیں: حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ جیسے خوش نصیب۔ لیکن اعلان عام کے ساتھ ہی آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کبھی نبی کریم پر راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، کبھی اونٹ کی اوجھڑی آپ پر پھینکی جاتی، کبھی مسلمانوں کو سخت سزائیں دی جاتی۔ حضرت بلال کو مکہ کی تپتی ریت پر لٹایا گیا، مگر وہ ایک ہی جملہ دہراتے رہے: احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ آپ سے دوسرا سوال کیا جاتا ہے: دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے، اگر ہم اس دور میں ہوتے تو حضرت بلال کی طرح صبر کر پاتے یا ڈر کر ایمان چھپا لیتے؟ اس پر بھی کمنٹ ضرور کیجیے۔ اگرچہ اعلان عام ہو چکا تھا، مگر مسلمان پھر بھی دار ارقم میں جمع ہوتے۔ وہاں قرآن کی تلاوت ہوتی، ایمان کی باتیں ہوتی، اور سب اپنے دلوں کو طاقت دیتے۔ اب دعوت صرف قریش تک محدود نہ رہی، دوسرے قبائل کے لوگ بھی سننے لگے۔ کچھ ایمان لاتے، کچھ انکار کرتے، کچھ سوچ میں پڑ جاتے۔ دوستو، اس پورے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق کی دعوت ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ مخالفتیں آئیں گی، لیکن سچائی کبھی نہیں رکے گی۔ ایمان والوں کا اصل سرمایہ صبر اور استقامت ہے۔ اگر آج ہم سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے ایمان پر ڈٹے رہنا ہوگا۔ کبھی ماحول کا دباؤ، کبھی لوگوں کی مخالفت، لیکن یاد رکھیے، سچائی ہی کامیاب ہے۔ اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام جیسا صبر اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئی
تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے کیا آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں ہم مکہ کے مظلوم مسلمانوں کی قربانیوں اور ہجرت حبشہ کی کہانی بیان کریں۔